اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کھیل مسافر کا نہیں ہے، کھیل منزل کا ہے۔ کھیل مسافر کا نہیں، کھیل کس کا ہے؟ کھیل منزل کا ہے۔ اگر شمس تبریز رحمت اللہ تلاش کر رہا ہے رومی کو، تو اس وقت رومی رحمت اللہ تو تبریز سے بے نیاز تھا۔ شمس تبریز جب آئے تو انہوں نے رومی سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ چاہدانی تو اس کو کیا جانے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ علم ہوتا ہے جو تم جیسے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ شمس تبریز نے ان کی ساری کتابیں، سارا علم اٹھا کے پانی میں پھینک دیا۔ مولانا روم رحمت اللہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے میری عمر بھر کی کمائی چلی گئی، میری محنت چلی گئی، میرا علم چلا گیا، میرے علم کا مجموعہ چلا گیا، سارے تذکرے چلے گئے، ساری یادداشتیں چلی گئیں، تو نے میرا سارا کام خراب کر دیا۔ جب مولانا روم رحمت اللہ بہت روئے تو انہوں نے تالاب میں سے ساری کتابیں نکال دیں جو کہ خشک تھیں۔ تب مولانا نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں جان سکتا۔ اب آگے آگے تبریز رحمت اللہ اور پیچھے پیچھے رومی رحمت اللہ۔ انہوں نے کئی سال کے بعد رومی رحمت اللہ سے بات کی۔ رومی رحمت اللہ نے کہا آپ نے اتنے سال بعد مجھ سے بات کی ہے۔ تب شمس تبریز رحمت اللہ نے کہا کہ تم تو اب کی بات کر رہے ہو، میں تمہیں 30 سال سے ڈھونڈ کے اب ملا ہوں، میں تو تمہیں پہلے سے تلاش کر رہا ہوں، تو نے مجھے کیا ڈھونڈنا تھا، یہ تو میں تمہیں ملا ہوں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ منزل خود ڈھونڈ کے ملتی ہے، اس لیے یہ سوال سائل کا نہیں ہوتا۔ اگر منزل یہ کہہ دے کہ بکنگ ختم ہو گئی ہے تو پھر کام ختم، اور منزل یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسے ٹکٹ کے بغیر ہی آنے دو، تو یہ سارا جلوہ منزل کا اپنا ہے، مسافر کا صرف بھرم ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ کہتا ہے کہ کوئی ہور چبارے وچ بولے تے ایویں تینوں بھرم پیا، تم ایسے ہی وہم میں پڑ گئی ہو، اصل میں کوئی اور بول رہا ہے، تیرا یار تیرے اندر کولے تے ایویں تینوں بھرم پیا، تجھے ایسے ہی اندازہ ہو رہا ہے بات تو کسی اور کی ہے۔ تو اپنے آپ کو تلاش کرنے والا کہہ رہا ہے، حالانکہ تو تلاش نہیں کر رہا بلکہ منزل تجھے خود لے کے چلی ہے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ تو خود جا کے دریا سے پانی بھر کے لائے گا، مگر یہ دریا کی اپنی صفت ہے کہ وہ پیاسوں کو پلاتا رہتا ہے، یہ ان کا اپنا پروگرام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تم اپنے پروگرام کو اللہ کے حوالے کر دو، منزل کے حوالے کر دو، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی خواہش کو بدل کے دین کی خواہش بنا دیتا ہے۔ وہ کبھی دین کی خواہش کو دنیا کی خواہش بنا دیتا تھا، اور کبھی خواہش کے بغیر بھی کسی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دے کر ہی رہوں گا۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے نہیں لینا، مگر اللہ کہتا ہے کہ میں دے کر رہوں گا۔ تو جاتا کہاں ہے؟ اور پھر گردن سے پکڑ کر اسے فقیری دے دیتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہیں اور چلا ہے اور اسے کچھ اور مل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ دینے والے کا اپنا مضمون ہے۔ اگر آپ طالب کو طلب کے ضمن سے نکال دیں تو یہ مطلوب کی طلب ہے جو کہ طالب بناتی ہے، پھر آپ کو یہ بات جلدی سمجھ آئے گی۔ آپ جسے مطلوب کہتے ہیں، محبوب کہتے ہیں، تو محبوب اپنی چاہت کے لیے محبت کو پیدا کرتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ جو محب بن گئے ہیں، طلب دنیا کو چھوڑ کر طلب مولا میں آ گئے، یہ ان کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ مولا کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے طلب مولا دے اور جس کو طلب دنیا دے دے۔ آپ بات سمجھ گئی؟ اس لیے یہ فیصلہ اس کا اپنا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، اس لیے میں نے کائنات کو تخلیق کر دیا۔ کائنات کو اس لیے تخلیق کر دیا کہ اس نے ظاہر ہونا تھا۔ ظاہر ہونے والا اگر مخفی ہو جائے تو پھر آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ لہذا انکاری بھی اللہ کا اظہار ہے اور اقراری بھی اللہ کا اظہار ہے، ماننے والا بھی اس کا اظہار ہے اور نہ ماننے والا بھی اس کا اظہار ہے۔ اس لیے یہ اس کا کھیل ہے، بس اس کا یہ کھیل جاری رہے گا، بلیک اینڈ وائٹ، رات اور دن کے ضمن میں۔ کچھ لوگ ماننے والے ہوں گے اور کچھ نہ ماننے والے ہوں گے، کچھ درمیان میں منافقت میں رہیں گے کہ کبھی مانا اور کبھی نہ مانا۔ ہر باب میں یہی ہوگا، کہیں امیر ہوگا اور کہیں غریب ہوگا، کچھ بہت ایمان والے ہوں گے اور کچھ بہت کفر والے ہوں گے، کچھ درمیان والے ہوں گے یعنی منافق۔ سب کون کرتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتا ہے میں اندھیرے سے روشنی میں داخل کرتا ہوں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس کا خیال درست ہو گیا وہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے، اس نے کوئی محنت نہیں کی بلکہ اللہ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے آیا، اور روشنی اس نے خود ہی عطا فرمائی، اور اس کے جو گناہ تھے، جمی سیئات تھے، اس کو اللہ نے خود نیکی بنا دیا۔ اس طرح ساری نیکی ہو گئی۔ بعض اوقات اتفاق
سے جاتے جاتے اس سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہو گئی کہ اس کا کام بن گیا۔ مثلاً اسے ایک بڑھیا مل گئی جس سے اس نے نیکی کر دی، بڑھیا نے اسے دعا دے دی کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ فقیر بنا دے، اس طرح دعا ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طلب دنیا کی ہے یا طلب دین کی، اس کے اندر آپ فیصلہ نہ کرنا، بلکہ فیصلہ منزل پر ہوگا۔ فیصلہ کب ہونا ہے؟ منزل پر۔ دنیا کی طلب بری نہیں ہے اور دین کی طلب کا پتہ نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہو، دیکھنا یہ ہے کہ کہاں اختتام ہوگا۔ دعا یہ ہے کہ آپ کی دنیا کی یا دین کی طلب جو ہے اس کا اختتام جو ہے وہ اللہ کے فضل کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے وہ طلب بہت ضروری ہے، بہت مبارک ہے جو اللہ خود عطا فرمائے۔ آپ اپنی طلب کا ضرور جائزہ لیا کریں۔ آپ اپنے دل کو ایک کمرہ مان لیں اور اس کے دروازے پر چوکی دار پہرے دار بن کے بیٹھ جائیں اور اندر داخل ہونے والی خواہش سے سوال کریں کہ تم کون ہو؟ یہاں دنیا میں ٹھہرنے کی خواہش ہو یا دین کی خواہش ہو؟ اگر تو وہ دنیا کی خواہش ہے تو نیزہ مار کے باہر نکال دو، اور دین کی خواہش ہے تو آنے دو۔ اس طرح کمرے یا مکان کے اندر کا جو حال ہے وہاں چانن ہو جائے گا، سارے کا سارا دین ہو جائے گا۔ اس لیے دل کے دروازے پر دربان بن جاؤ اور اپنی خواہشات کا چہرہ ضرور دیکھو، کہیں ایسی خواہشات نہ ہوں جو آپ کی ساری محنتیں ضائع کر جائیں۔ آپ ایسی خواہش رکھیں جس میں آپ کی محنت کسی حوالے سے ہو۔ محنت کے اندر اگر حوالہ نہ ہو تو محنت کوئی شے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے کے حج کرنے چلے جائیں تو اللہ جلدی مل جائے گا۔ حج تو ارادے کا نام ہے، نیت کا نام اور رجوع کا نام ہے، اور اگر آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا تو آپ کا حج شروع ہو گیا۔ حج پیسے کا نام نہیں ہے، ٹکٹ خریدنے کا نام نہیں ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، وہاں سے ہو آنے کا نام نہیں ہے، اور وہاں سے واپس آنے کا نام نہیں ہے۔ حج کس کا نام ہے؟ کہ تیرے دل کے اندر رجوع اللہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب بھی اتنی آسانی سے حج کر سکتا ہے جتنا کہ امیر، بلکہ غریب کا حج بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس گیا کہ آپ دعا کریں، مجھے بھی عرصہ ہو گیا ہے دعا کرتے ہوئے، میں اپلائی کرتا ہوں حج کے لیے لیکن میرا نام نہیں نکلتا، دعا کریں کہ میرا نام آ جائے۔ پیر صاحب نے کہا دعا کرو کہ اس کا نام نہ آئے۔ وہ شخص بہت زیادہ رویا اور بولا کہ آپ نے تو الٹی دعا مانگ دی ہے، میں جانا چاہتا ہوں اور آپ نے روک دیا ہے۔ اس روتے ہوئے کو پیر صاحب نے بلایا اور کہا کہ بات سن، میں نے 16 حج کیے ہیں، تو میرے 16 حج کا ثواب لے لے اور یہ درد مجھے دے دے۔ تو حج نہ کرنے کا جو درد ہے وہ حج کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں صداقت پیدا ہو جائے تو سارا سفر صداقت ہی صداقت ہے۔ حج پر جانے والے کا ہر قدم ہی حج ہے، اگر نیت ہو تو، اور اگر نیت نہ ہو تو پھر جانا بھی تکلیف ہے اور آنا بھی تکلیف ہے۔ پھر ایسے ہے جیسے نہ گیا خر عیسیٰ رابا مکہ بود چوب یاید ہنوز خر باشد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی مکہ کے سفر پر گیا تھا اور جب واپس آئے تو گدھے کا گدھا ہی تھا۔ تو حج رجوع کی بات ہے، اللہ کی طرف جو رجوع کرنا ہوتا ہے یہ انسان خود نہیں کرتا، بلکہ یہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی خواہشوں کے سفر میں اللہ کا رجوع کرا دیتے ہیں، بلکہ اللہ خود اپنی طرف رجوع کرا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا کام ہے، کبھی آپ کو مال دے کے رجوع کراتا ہے، یعنی احسان کے ذریعے، اور کبھی مال لے کے رجوع کراتا ہے۔ دونوں طریقے دونوں طرف سے ہیں، یعنی کبھی مال دے کے گمراہ کر دیتا ہے اور کبھی غریبی دے کے کافر بنا دیتا ہے۔ مال اگر مغرور کر دے تو کفر ہے، اور اگر غریبی ناشکرہ بنا دے تو یہ بھی کفر ہے۔ اس طرح غریبی بھی عذاب ہے اور مال بھی عذاب ہے اگر وہ خدا سے دور کرے۔ وہ غریبی رحمت ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے۔ اگر کوئی غریب ہو اور اللہ کے آگے نہ جھکے، غریب ہو کے سنگ دل ہو، تو سب سے بڑا بدقسمت آدمی وہ ہے، اور سب سے اچھی قسمت والا وہ ہے جو امیر بھی ہے اور رحم دل بھی ہے۔ وہ بہت اچھا آدمی ہوا کہ دنیاوی دولت بھی ہے اور دینی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں۔ طلب کوئی بھی بری نہیں، دنیا کی طلب بھی بری نہیں، جو چیز یہاں ہے حق ہے، باطل تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو یہ طلب بری نہیں ہے، طلب حق ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ دنیا بھی اس کی اور دین بھی اس کا، بس وہ اپنا بنا کے رکھے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اپنا بنانے کا ثبوت آپ اپنے دل میں کب دیکھیں گے؟ جب آپ کو کچھ حاصل ہو۔ آپ کے پاس اگر دولت ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو کیا آپ اس کے نام پر دولت نثار کر سکتے ہیں؟
اگر آپ نثار کر سکتے ہیں تو یہ دولت رحمت ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ دولت تکلیف دہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ ضرور جائزہ لیا کریں کہ آپ کسی ایسے دور میں کیفیت میں داخل نہ ہو جائیں جب آپ کو دنیا چھوڑنا مشکل ہو۔ اللہ کے لیے وہ دور چھوڑنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ بادشاہ کب تکلیف میں ہوتا ہے؟ جب اس کا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اور چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سب چھڑا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے رہیں دن رات اور صبح شام۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی تمنا عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کرام جو ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر رکھے ہیں۔ کبھی دنیاوی ضرورت کو دین بنا دیتے ہیں، کبھی خود اس آدمی کی ضرورت بن جاتے ہیں اور اس کو اللہ سے رجوع کرا دیتے ہیں، کبھی اس کو ایسا پیغام دیتے ہیں جو آگے جا کے ہونا ہے۔ مثلا اسے بتاتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو فوت ہو چکے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، فلاں جگہ یہ کام کرنا ہے، اس طرح اس کو پیغام مل جاتا ہے۔ اس لیے ان بزرگوں کا بڑا کام ہوتا ہے۔ بزرگوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور بزرگوں کی ضرورت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ نہ بزرگ کوئی شے ہے اور نہ فالوور، یہ سارا اللہ کا اپنا کام ہے۔ کبھی اللہ کسی کو بزرگ بنا دیتا ہے اور کسی کو فالوور بنا دیتا ہے، کھیل اس کے اپنے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف رجوع رکھیں، سب کھیل سمجھ میں آ جائے گا۔